الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کے اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فکر آخرت۔ ضروریات دین میں سے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی آخرت پر ایمان لانا بھی ضروری عقیدہ ہے۔ اسی سلسلہ میں آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں پیر طریقت، رہبر شریعت، مفکر اسلام، انجینئر علامہ حافظ محمد آصف قادری صاحب۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اچھا حضور، قرآن و حدیث کی روشنی میں فکر آخرت کی کیا اہمیت ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، جی اور ہر نبی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ پر ایمان لانے کے ساتھ امتوں کو یہ پیغام دیتا رہا کہ ایک دن آئے گا جب ہمیں اپنے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا جی اور اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ جی جو اچھے کام ہوں گے ان پر جزا ملے گی، اور جو برے کام ہوں گے ان پر سزا دی جائے گی۔ یہ عقیدہ آخرت کا اگر یہ انسان اپنے اوپر طاری نہ کرے، یعنی آخرت کی فکر نہ کرے، تو پھر اس کی زندگی صراط مستقیم پر گامزن نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے رب کریم نے ارشاد فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم جیتی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر و ابقی، اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی۔ یعنی انسان کسی لمحے بھی اس دنیا کی زندگی میں آخرت کو فراموش نہ کرے۔ اگر وہ آخرت کو فراموش کر دے گا تو اس کا جو منفی اثر ہے وہ اس کی دنیاوی زندگی کے اعمال پر ظاہر ہوگا۔ جب تک اسے یہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس کے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور جی اس کے اعمال کا محاسبہ فرمائے گا، جی تو اس وقت تک انسان پھر برے کاموں کی طرف راغب ہونے میں رکاوٹ محسوس کرے گا۔ ہوں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہاں کل سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ آج ہے دنیا اور کل ہے آخرت۔ دنیا کی زندگی آج کی مانند ہے، جو ہم یہاں زندہ ہیں، جو عمل چاہتے ہیں ہم کرتے ہیں، اور کل آخرت ہے جس میں ہمیں انہی اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ پھر اگلی آیت میں رب کریم نے فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جو اللہ کو فراموش کر بیٹھے تو اللہ نے انہیں اس بلا میں ڈالا کہ انہیں اپنی جانیں یاد نہ رہیں۔ جی اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کو فراموش کر دے، جی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہو جانے کا عقیدہ فراموش کر دے، تو ایسے شخص کو دنیا میں ایک سزا یہ ملتی ہے کہ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنی جان کو بھول جاتا ہے، ہوں یعنی اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے اور اپنی آخرت کی فکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ جی تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بندے کو آخرت یاد رہے اور وہ آخرت کی زندگی کے لیے کوشش کرے۔ اس لیے کہ آج اگر دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہوئے اپنے تمام اعمال میں اس چیز کا لحاظ رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس عمل سے، اس کام سے ناراض تو نہیں ہوگا، کل ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا، تو وہ جو قرآن کریم کی آیت مقدسہ جمعے کے ہر خطبے میں
پڑھی جاتی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی ذرہ بھر بھی نیکی کرے گا تو ضرور وہ اسے دیکھ لے گا، یعنی اس کی جزا پائے گا، جی اور جو کوئی ذرہ بھر بھی برائی کرے گا تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا، یعنی وہ اس کی سزا پائے گا۔ تو اس لیے نیکی اور بدی کا احساس یہ جب تک آخرت کا تصور ساتھ نہ ہو تو اس وقت تک یہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ جی اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو آخرت کی فکر کے ساتھ آباد رکھنا ہے، جی اور اگر اس سے ہم غافل ہو جائیں تو آپ سے میں عرض کروں کہ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کی مذمت میں بہت سخت الفاظ ارشاد فرمائے جی جو آخرت سے غافل ہوں، اپنے رب کی بندگی سے غافل ہوں۔ رب کریم فرماتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، وہ دل رکھتے ہیں لیکن ان میں سمجھ نہیں ہے۔ ہم، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، یعنی وہ آنکھیں رکھتے ہیں مگر حق نہیں دیکھتے، جی وہ کان رکھتے ہیں مگر حق سنتے نہیں ہیں۔ جی اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ تو چوپایوں کی طرح ہیں اللہ بلکہ ان سے بدتر گمراہ۔ اولئک هم الغافلون، اور یہ لوگ غافل ہیں۔ تو جی جو غفلت میں ہو، آخرت سے غافل ہو جائے، اپنے رب کی بندگی سے غافل ہو جائے، تو ایسا شخص، اسے تو قرآن کریم چوپایوں سے بدتر قرار دے رہا ہے۔ اس جی لیے آخرت کی فکر ہمارے دین میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور آخرت کی فکر اگر ہم پر طاری رہے تو ہمارے بہت سارے دنیا کے معاملات کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ جی اچھا حضور، قرآن و حدیث میں دنیا کی محبت کی تو مذمت کی گئی ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ ہاں دیکھیے، ایک حدیث پاک بھی ہے جس میں میرے اور آپ کی آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جو لوگ دنیا کی محبت کو اپنے اوپر مسلط کر لیں جی اور آخرت سے غافل ہو جائیں، ایسے لوگوں کی بھی اچھا نہیں فرمایا گیا۔ ایک جگہ ذکر ہوا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، یعنی آیت مقدسہ میں فرمایا گیا کہ لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ہے دنیا کی محبتوں میں سے عورتوں کی محبت، سونے چاندی کی محبت، مال و دولت کی، اسی طرح نشان زدہ گھوڑے، مویشی وغیرہ، بہت ساری دنیا کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا۔ کیا یہ چیزیں ساری جو جن کا ذکر اس آیت مقدسہ میں ہوا، کیا یہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اس جی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، جی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اولاد سے محبت کی، جی اور ہمیں یہ درس دیا کہ اولاد کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کیسے کرنا۔ ہم، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کی نعمتیں استعمال فرمائیں، جی لیکن یہاں قرآن کریم میں یہ ذکر فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کی محبت کو آخرت کی محبت پر غالب نہیں آنا چاہیے۔ جی جیسے سورہ توبہ میں ارشاد ہوا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ تم فرماؤ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے رشتہ دار اور تمہاری بیویاں اور تمہارا محنت سے کمایا ہوا مال اور تمہاری تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا اور تمہاری پسند کے یہ کوٹھیاں، بنگلے، یہ مکان، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے۔ اللہ اب دیکھیے یہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دنیا کی تمام محبتوں پر فوقیت دینے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا۔ جی اب اس چیز کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو دنیا کی محبت سے مراد پھر کیا ہے؟ جو مذموم ہے، جی جو بری ہے۔
تو ایک حدیث پاک امام ترمذی نے روایت کی، الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ او عالم او متعلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، بے شک دنیا بھی ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے، مگر اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اور وہ چیز جو اللہ کے قریب کر دے، جی اور دین کا عالم یا دین کا طالب علم، یہ ملعون نہیں ہے. جی تو بنیادی بات یہ ہوئی کہ اگر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت سے کوئی چیز آپ کو غافل کر رہی ہے تو وہ مذموم ہے اور وہ ملعون ہے. ورنہ دنیا کی نعمتیں اللہ کی عطا ہیں، دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے آزمائش ضرور ہیں، لیکن ان نعمتوں کو جائز طریقے سے حاصل کرنا اور جائز طریقے سے استعمال کرنا یہ شریعت کا تقاضا ہے. جی اگر مال ہوگا تو زکوٰۃ دی جائے گی، جی جی اگر ہمارے پاس گھر ہوگا اور دیگر معاملات اچھے ہوں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کو دل جمعی کے ساتھ ادا کرنے کے لائق ہوں گے. جی ہاں، اس پر استاذی و مرشدی حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت ان چیزوں پر جو دین کا تقاضا ہیں ان پر غالب نہیں آنی چاہیے. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ چیز دنیا از خدا غافل بدن نے قماش و نقرہ فرزند و زن، یعنی دنیا جو ہے وہ ہے کیا؟ ہر وہ چیز دنیا ہے، یعنی مذموم دنیا، ملعون دنیا جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. ورنہ سونا چاندی بھی دنیا نہیں ہے، اور ورنہ بیوی بچے بھی دنیا نہیں ہے. دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف اگر لے جانے والی ہیں تو وہ ملعون یا مذموم نہیں ہیں. اسی لیے قبلہ شاہ صاحب علیہ الرحمٰ نے فرمایا، ان کی کتاب ہے تصوف و طریقت، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت دل میں نہیں آنی چاہیے. جی بالکل ایسے ہی جیسے سمندر میں کشتی چلتی ہے، پانی کی ضرورت ہے، جی پانی ہوگا تو کشتی چلے گی، جی لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے ڈوب گی. جاتی. اسی طرح دنیا کی نعمتیں حاصل رہیں جائز طریقے سے، جی دنیا کی نعمتیں استعمال کی جائیں جی جائز حدود میں، لیکن دنیا کی محبت دل کے اندر نہ آئے کہ دل میں محبت ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. اس لیے دنیا کی محبت جو قرآن کریم میں یا احادیث مقدسہ میں جس کی مذمت فرمائی گئی ہے، وہ مذموم دنیا جسے کہا گیا کہ جس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے غافل ہو جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت سے غافل ہو جائے. جی تو بس یہ چیز وہ ہے جو بری ہے، اور ظاہر ہے کہ دین کو مطلوب ہے کہ ساری محبتوں سے بڑھ کر محبت اللہ اور رسول کی ہونی چاہیے. جی اور بخاری و مسلم کی مشہور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب جی تک کہ میں اسے، اس کے والد، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. جی اور دوسری حدیث شریف میں فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ مصطفیٰ سے محبت نہ کرے. اس لیے دنیا کی محبت وہاں مذموم ہے جہاں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب آ جائے. جی اچھا، ہم قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دنیا کی محبت کو دھوکہ قرار دیا ہوا نظر آتا ہے، تو اس کی وضاحت فرما دیں. جی، قرآن کریم میں ارشاد ہوا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جی دنیا کی زندگی تو نیرا دھوکہ ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ جو چیز ظاہر ہوتی ہے اس میں انسان کے لیے کشش ہوتی ہے، جی اور جو چیز اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے اس کی طرف توجہ کم رہتی ہے. جی اور شیطان کا کام بھی یہ ہے کہ وہ ہمیں دنیا کی ظاہری چیزوں کی محبت میں الجھا دیتا ہے. آپ دیکھیے آج کل تو بہت آسان ہو گیا اس چیز کا سمجھنا کہ کوئی شخص جو ہے وہ موبائل پر لگا ہوا ہے اور وہ اپنے سیل فون پر وہ ایسا مصروف ہوا کہ اذان بھی ہو گئی، اسے خیال ہی نہیں کہ میں نے نماز پڑھنی، جی وہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے اس پر،
اور وہ اس پہ چیٹ کر رہا ہے، کوئی اور ایکٹیویٹی انجام دے رہا ہے. تو اس لیے یہ طریقہ کہ دنیا کی وہ جو ظاہری محبت تھی نا، اس نے آپ کو دھوکے میں مبتلا کر دیا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ بس جو چیز سامنے ہے نا، یہ زیادہ پرائرٹی اسی کی ہونی چاہیے. تو ہم نے ترجیحات بدل دی اپنی، جبکہ ہمارے ذہن میں ہر صورت میں یہ یقین کامل ہونا چاہیے، یہ یقین پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے احکامات پر ہم سب چیزوں سے بڑھ کر اسے فوقیت دیتے ہوئے عمل کریں. تو جو ہمارا طریقہ کار ہو گیا وہ اس حوالے سے آخرت سے دوری والا، فکر آخرت سے غفلت والا دنیا کی وجہ سے ہوا. اس لیے دنیا کی زندگی کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دھوکہ فرما دیا، اس لیے کہ ایک چیز آپ کو دھوکے میں ڈال دے گی، آپ اس کی چمک دمک، اس کی رنگینیاں اور رعنائیاں دیکھ کر اس میں ایسے مگن ہوں گے کہ آپ اپنی اصل کو فراموش کر دیں گے. تو اس لیے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے، قبلہ شاہ صاحب علیہ رحمٰن نے فرمایا کہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے کتنی پائیدار ہے اور کتنی طویل ہے. وہ فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ایک کان میں اذان کہی جاتی ہے اور دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی، پھر اس کے بعد نماز نہیں ہوتی. ورنہ عموماً آپ دیکھیے تو جب نماز پڑھنی ہو تو اذان ہوتی ہے اور پھر اقامت ہوتی ہے. اچھا، اذان اور اقامت کے درمیان تو پھر بھی کچھ فاصلہ ہوتا ہے، لیکن اقامت اور نماز کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا. جیسے اقامت کہی جاتی ہے اس کے فوراً بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دیتے ہیں. تو شاہ صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انسان کے ایک کان میں اذان ہو چکی اور دوسرے کان میں اقامت ہو چکی، اور یہ پہلا درس تھا جو دیا گیا اس شیرخوار بچے کو جس نے دنیا میں جنم لیا. اور اس کے بعد اب وہ انتظار کرے، کسی وقت بھی نماز کھڑی ہو جائے گی. اور وہ نماز کون سی ہے؟ وہ نماز جنازہ ہے، جس سے پہلے اذان بھی نہیں ہے، جس سے پہلے اقامت بھی نہیں ہے. تو گویا ہر انسان اگر یہ سوچ لے کہ میرے لیے اذان بھی ہو چکی، اقامت بھی ہو چکی، اب کوئی وقت ہے. یہ دنیا کی زندگی اتنی ناپائیدار ہے کہ کسی وقت اچانک موت کا فرشتہ آئے گا اور پھر میری نماز جنازہ ادا کر دی جائے گی. اس لیے اگر ہم یہ خیال رکھیں تو یقیناً اس کا اثر ہوگا کہ ہم اپنی آخرت کو فراموش نہیں کریں گے. تو آخرت کی فکر ہمارے اعمال کی درستگی کے لیے بہت ضروری ہے. آخرت کی فکر ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دنیا کی محبت سے ہمیں دور رہنے کو فرمایا اور یہ تعلیم دی کہ ان چیزوں کی محبت جو دنیا میں ہمیں ظاہراً نظر آ رہی ہیں، ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہرگز غالب نہیں آنی چاہیے. اچھا حضور، قرآن و حدیث میں دنیا کی زندگی کو کھیل کود بھی فرمایا گیا، اس کا مفہوم بیان فرما دیں. جی، قرآن کریم میں کئی مقامات پر دنیا کی زندگی کو لہو و لعب فرمایا گیا. جی اور اس کی حکمت کیا ہے؟ حقیقت بھی یہی ہے جی جی اور یقیناً اس میں حکمت بھی ہے، اس لیے کہ اس کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے. جی اور قرآن کریم ایسی مثالیں پیش فرماتا ہے جو زیادہ علم والے ہیں انہیں بھی اس بات کی اتنی ہی سمجھ آ رہی ہوتی ہے جتنی ایک عام انسان کو بھی جو بہت کم پڑھا لکھا ہے اس کو بھی سمجھ آ رہی ہوتی. اب دیکھیے کھیل کود کیا ہے، بچے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں کھیل کود کے لیے، اور کھیل کود کر وہ جیسے ہی کھیل ختم ہوتا ہے وہ اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھروں سے آئے تھے کھیلنے کے لیے، جی اور جیسے انہوں نے اپنا کھیل کود مکمل کیا اس کے بعد وہ اپنے گھروں کی طرف دوبارہ چلے گئے. جی تو انسان بھی یہ سمجھے کہ اس دنیا کی زندگی میں وہ کہیں سے آیا ہے، عالم ارواح سے، اور یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کچھ دیر کے لیے بچے جمع ہو کر کھیلنے لگتے ہیں، جی جی اور وہاں پر وہ گھر نہیں بناتے، وہاں پر وہ دشمنیاں اور دوستیاں پائیدار بنیادوں پر استوار نہیں کرتے، جی جی بلکہ انہیں یہ فکر رہتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی سورج غروب ہونے لگے گا جی ہم نے اپنے گھر پہنچنا ہے. تو انسان بھی یہ سمجھے جیسے ہی دنیا کی زندگی کا یہ سورج ڈوبنے لگے گا تو ہم نے بھی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جانا ہے. تو اس لیے بھی اس کو کھیل کود کہا گیا. دوسرا، جب آدمی کہیں کھیل کود کے لیے جائے، یعنی کھیلنے کے لیے جائے، جیسے کہ پلے گراؤنڈز میں بچے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ انہیں فکر رہتی ہے کہ انہوں نے واپس لوٹنا ہے. تو ہمیں بھی فکر رہنی چاہیے کہ ہم نے واپس لوٹنا ہے اپنی اصل منزل کی جانب.
اور آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا آپ نے کندھا پکڑا اور ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو یا راستہ چلنے والے، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو. یعنی آپ اپنے اوپر آخرت کی فکر اتنی طاری کر لیں کہ آپ کو یہ خوف ہو کہ آج کا دن میری زندگی کا آخری دن نہ ہو. جب آپ یہ فکر اپنے اوپر طاری کریں گے تو آپ کو نفسانی خواہشات سے بچنے میں آسانی ہو جائے گی. آپ پھر گناہ کی پلاننگ نہیں کریں گے. آپ ہر روز اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی کوشش کریں گے. تو یہ جو فکر ہے اس کے لیے اس کو کھیل کود فرما دیا گیا. ایک چھوٹی سی اس میں اور چیز شامل کرنا چاہوں گا کہ اگر یہاں سے آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ نے یہاں سے کراچی جانا ہے، کراچی جانے کے لیے راستے میں کئی شہر آتے ہیں. لاہور شہر آیا، لاہور اسٹیشن پر آپ اتر جائیے ٹرین سے، اور وہاں پر آپ تماشا دیکھنے میں ایسے محو ہو جائیں کہ ٹرین چلی جائے اور آپ کو فکر ہی نہ ہو کہ آپ نے جانا ہے. یا کسی جگہ آپ ابھی سفر کے دوران اترے اور وہاں آپ نے جناب جائیداد بنانا شروع کر دی، وہاں آپ نے گھر بنانا شروع کر دیا. آپ کی منزل تو وہ نہیں تھی، آپ نے تو جانا کہیں اور تھا. تو جہاں آپ کا مختصر قیام ہے وہاں کے لیے آپ نے اتنی ہی محنت کرنی ہے جتنی دیر کے لیے وہاں رہنا ہے. دیکھیے یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے. آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا عرصہ دنیا میں رہنا، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا عرصہ آخرت میں رہنا. اب آپ دیکھیے کہ ہماری صبح سے شام تک کی ساری کاوشیں کس لیے ہیں؟ دنیا کی زندگی کے لیے. اور اوسط عمر پاکستان میں 63 سے 65 سال ہے. اور ایک حدیث شریف میں بھی ہے کہ میری امت کی اکثر لوگوں کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی. تو آپ دیکھیے کہ 70 سال کی زندگی کے لیے ہماری کتنی کاوشیں ہیں، کتنی محنت ہے. صبح سے لے کر شام تک ہم یہ 60-70 سال کی زندگی کے لیے محنت کر رہے ہیں. اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ 100 سال کی نہیں ہے، 1000 سال کی بھی نہیں ہے، وہ 1,00,000 سال کی بھی نہیں ہے، وہ کروڑ سال کی بھی نہیں ہے. یعنی وہ اربوں خربوں سال کہنے سے بھی مدت کا تعین نہیں ہوگا، اس لیے کہ خالدین فیہا ابدا، وہ دائمی زندگی ہے، وہ ابدی زندگی ہے. تو جو ہمیشہ کی زندگی ہے جو کہ کروڑوں اور اربوں خربوں کہنے سے بھی اس کی مدت کا تعین نہیں ہوتا، تو آپ سوچئے کہ وہاں کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے. اب دیانتداری سے ہم تجزیہ کریں اپنے روز و شب کا، اپنے صبح سے شام تک کے سارے معاملات کا، کہ ہم یہ جو اپنا صبح سے شام تک کا وقت ہے یہ ہم نے دنیا کی زندگی کے لیے کتنا استعمال کیا اور آخرت کی زندگی کے لیے کتنا استعمال کیا. بس یہ ہے وہ جو فکر آخرت اگر ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے تو ہم پھر حاسبو قبل ان تحاسبو کا مصداق بن جائے. اپنا محاسبہ ہم خود کریں اس سے پہلے کہ ہمارا محاسبہ شروع ہو، موت کا فرشتہ آئے اور پھر ہمیں قبر میں دفن کر دیا جائے اور ہم سے ہمارے اعمال کی باز پرس ہو. یہ آج ہم سوچیں کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو جو کھیل کود کی مانند ہے، جو نرا دھوکا ہے، اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے اور ہماری ساری کاوشیں صبح سے لے کر شام تک اس دنیا کی زندگی کو بنانے کے لیے ہیں. تو آخرت کی زندگی سے اگر ہم غافل ہوں گے تو یہ راستہ خسارے اور نقصان والا ہے. اگر کامیابی چاہیے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہیے، تو پھر ہمیں آخرت کی فکر اپنے اوپر مسلط کرنی پڑے گی. اور ہمیں یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم یہ جو دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہم مسافر ہیں یا راستہ چلنے والے راہگیر. نہ مسافر راستے میں دل لگاتا ہے اور نہ راہگیر راستے میں دل لگاتا ہے، اس لیے کہ انہیں اپنی منزل پر پہنچنے کی فکر ہوتی ہے. اچھا، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ دنیا کو مردار اور اس کے طالب کو کتا کہا گیا، اس کی وضاحت فرما دیں. دیکھیے یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دنیا ایک مردار کی مانند ہے اور اس کے طلبکار کتے. اب یہ جو یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے نا دنیا کے طلبگاروں کو،
اب یہاں دنیا سے مراد پہلے ذہن میں وہی بات دہرا لیجئے کہ مذموم دنیا، جی ملعون دنیا، ایسی دنیا جو اللہ سے غافل کرنے والی، جی جی ایسی دنیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل کرنے والی، جی ایسی دنیا جو آخرت سے غافل کرنے والی ہے، جی تو وہ دنیا تو اس کے طالب یقیناً کتے ہی ہوں گے، جی اس لیے کہ جو شخص اپنے مقصد تخلیق کو نہ پہچانے، جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا عقیدہ نہ رکھے، تو ایسا شخص اولئک کالانعام بل ہم اضل کا مصداق ہے کہ وہ چوپایوں سے بدتر ہیں، زیادہ گمراہ ہیں، اس لیے کہ جانور تو مکلف نہیں ہے شریعت کا۔ ہاں، یہ ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کوا بھی مردار کھاتا ہے اور کتے بھی مردار کھاتے ہیں، جی تو حدیث شریف میں دنیا کے طلبگاروں کو، دنیا پرستی کرنے والوں کو کتے سے تشبیہ دی گئی جی اور کوے سے تشبیہ نہیں دی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ ہاں، اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ دیکھیے، آپ واضح فرق محسوس کریں گے جب مردار کھانے کے لیے کتا آئے اور کوئی دوسرا کتا بھی شامل ہونا چاہے اس کے ساتھ، جی اگرچہ وہ مردار ایک بیل کیوں نہ ہو، یعنی جی اتنا بڑا جانور جو کہ وہ کتا اکیلا کھا ہی نہیں سکتا، جی اس کے باوجود وہ اس کتے کو غرائے گا، ہوں اس پر بھونکے گا اور وہ بالکل پسند نہیں کرے گا کہ وہ بھی اس کے ساتھ مردار کھانے میں شامل ہو۔ جی اچھا، جبکہ آپ دیکھیے کوا جب مردار دیکھے گا تو وہ کائیں کائیں کر کے اپنی پوری برادری جمع کر لے گا اور جی بہت سارے کوے جمع ہو کے مردار کھائیں گے۔ جی تو یہ جو مردار کھانے والی صفت ہے، یہ اگرچہ کوے میں بھی ہے، جی لیکن جو کتے میں ہے یہ دنیا پرستوں میں پائی جاتی ہے۔ جی جی دنیا پرست یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا اسے ملے، سارا منافع اسے ملے اور جی کسی دوسرے کے حصے میں کچھ بھی نہ آئے۔ تو جی یہ جو صفت ہے یہ کتے سے مشابہ ہے، کوے سے نہیں۔ پھر دوسری بات دیکھیے کہ اگر مردار کھانے کا عمل کتا شروع کرے تو دن میں بھی کھائے گا اور رات میں بھی کھائے گا، دن میں بھی مردار کھائے گا، رات میں بھی مردار کھائے گا۔ لیکن آپ کوے کو دیکھیے، وہ دن میں مردار کھائے گا اور رات میں نہیں کھائے گا، رات میں اپنے گھونسلوں کی طرف چلا جائے گا۔ تو دنیا پرست اور دنیا دار، اس کا حال دیکھیے تو وہ ایسے ہی ہے، وہ دن میں بھی کما رہا ہے، رات میں بھی کمانے کی جستجو ہے، بس کسی طرح اس کو زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس ہے، جس کے باعث وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے غافل ہے۔ جی پھر تیسری بات دیکھیے آپ کہ جب کتا مردار کھاتا ہے تو کتا اگر مرا ہوا کتا مل جائے تو اسے بھی کھا لیتا ہے، ہوں لیکن کوا مردہ کوا نہیں کھاتا۔ آپ دیکھیے، اچھا جی اب یہ صفت آپ دیکھیے تو دنیا پرستوں میں پائی جاتی، جی یعنی انہیں مال کے لالچ میں اپنے بھائی کو بھی دھوکہ دینا پڑے، بلکہ اپنے بھائی کو قتل بھی کرنا پڑے تو وہ اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اور بالکل ایسے بے شمار واقعات بالکل معاشرے میں ہمارے علم میں آئے ہیں۔ تو یہ جو تین باتیں ہیں، ان تین باتوں کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ یہ دنیا پرستوں میں تینوں باتیں پائی جاتی ہیں اور یہ کتے میں پائی جاتی ہیں، جی اور جبکہ یہ باتیں کوے میں نہیں پائی جاتی۔ جی اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا پرستوں کو، دنیا کے طلبگاروں کو کتے سے تشبیہ دی۔ جی اور یہ جو مثالیں بیان ہوتی ہیں نا حدیث شریف میں، ان کی حکمت ہے تاکہ ہم کراہت محسوس کریں جی اس بات سے جس کی وجہ سے یہ مثال دی گئی، ہم نفرت محسوس کریں اس عمل سے جس کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ مثال دی، اور جو قرآن کریم میں بھی اس طرح فرمایا گیا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ تو وہ شخص جو اللہ کے ایک نیک بندے کے مقابل دنیا کے مال کے لالچ میں اللہ کے نیک بندے کے خلاف جو ہے وہ دعا کرنے لگ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال میں فرمایا کہ اس کی مثال کتے کی سی مثال ہے۔ تو یہ جو مثالیں ہیں یہ ان برے افعال سے نفرت دلانے کے لیے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان برے افعال سے کراہت محسوس کریں، ان برے افعال سے نفرت محسوس کریں، اور ہم ان لوگوں میں نہ شامل ہوں جن کے لیے قرآن کریم نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث مقدسہ میں ایسی مثالیں ارشاد فرمائی۔ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی جل شانہ اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کا علم حاصل کرے اور اس کے مطابق، ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارے۔ یہی راستہ صراط مستقیم۔ سبحان اللہ حضور، آپ نے
دنیا کی محبت اور فکر آخرت کے حوالے سے کمال گفتگو فرمائی۔ آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں ابھی تک ہمارے ساتھ رہے۔ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔